کمانے کے لیے نہیں دی ہے، زندگی کمانے کے لیے۔ کس کو کہتے ہیں کمانا، کس کو کہتے ہیں گوانا؟ دو راستے ہیں ہر انسان کے سامنے، دنیا میں دو راستے ہیں، جینے کے دو راستے، جینے کے دو راستے۔ ایک راستہ کہ ویسے جیئیں گے جیسے دنیا جی رہی ہے، دنیا جیسے جی رہی ہے ہم بھی ویسے جیئیں گے، دنیا کو دیکھ کے جیئیں گے، زمانے کو دیکھ کے جیئیں گے، حالات کو دیکھ کے جیئیں گے، جو جی چاہتا ہے وہ کریں گے۔ میاں دنیا مزے اڑانے کی جگہ ہے، ہم بھی مزے اڑائیں گے، یہ ایک راستہ ہے، لیکن یہ ہمارا راستہ نہیں ہے۔ کہ کیا راستہ ہے ہمارا؟ ہمارا راستہ یہ ہے کہ ہم نے ایک کی بندگی کا اقرار کیا ہے، ہم نے ایک کی بندگی کا اقرار کیا ہے۔ دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے عہد لیا، تمام انسانوں کی روحوں سے عہد لیا، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ اور تمام انسانوں کی روحوں نے جواب دیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں۔ تو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے عہد لیا ہم سے کہ میں تمہارا رب ہوں، اور دنیا میں آنے کے بعد سب سے پہلے ہمارے کان میں اذان دے کر سبق یاد دلایا گیا کہ دیکھو جو عہد تم نے عالم ارواح میں کیا ہے، اس عہد کی پاسداری تمہیں دنیا میں کرنی ہے۔ اس کا امتحان ہے کہ تم کتنا اس عہد پر باقی رہتے ہو جو عہد عالم ارواح میں کیا تھا۔ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ عالم ارواح میں جب اللہ نے سوال کیا، میری روح نے جو جواب دیا کہ بے شک آپ ہمارے رب ہیں، وہ مجھے ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات یاد ہے۔ اللہ سے جو میں نے عہد کیا وہ مجھے ایسے یاد ہے جیسے میں نے کل کہا ہو۔ اس طرح کل کی بات آدمی بھولتا نہیں ہے، یاد رہتا ہے، تانا دیتے ہیں، ارے کل ہی تو کہا تھا آج بھول گئے، ارے کل ہی تو کہا تھا آج بھول گئے۔ تو حضرت علی کہتے ہیں کہ مجھے وہ عہد اللہ سے کیا ہوا ایسے یاد ہے جیسے کل کی بات یاد رہے۔ پھر وہ عہد دنیا میں آتے ہی یاد دلایا گیا اذان دے کر کہ دیکھو یہ عہد تم کر کے آئے ہو اللہ سے، تمہیں اس پر جینا ہے، یہ ہمارا راستہ ہے، یہ ہمارا راستہ ہے۔ کیا راستہ ہے ہمارا؟ ہمارا راستہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ کیا معنی ہے؟ ہمارا راستہ ہے ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم بندے ہیں اللہ کے، ہم امتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ یہ ہمارا رشتہ ہے، ہمارے مالک سے ہمارا رشتہ، ہمارے پیارے نبی سے ہمارا رشتہ۔ لا الہ الا اللہ، ہم بندے ہیں اللہ کے۔ کسے کہتے ہیں بندہ؟ کیا معنی ہے بندے کے؟ بندہ کہتے ہیں ماننے والا، بندے کے معنی ہے ماننے والا، سر جھکا دینے والا۔ نہ ماننے والے کو کہتے ہیں باغی، نہ ماننے والے کو کہتے ہیں باغی۔ بیٹا باپ کی بات نہ مانے تو باپ غصے میں آ کر کہتا ہے باغی ہے میرا بیٹا، میں جو کہتا ہوں وہ نہیں کرتا، باغی ہے میرا۔ تو ماننے والے کو کہتے ہیں بندہ، جس کی مانتا ہے اس کا بندہ۔ نفس کی مانے تو نفس کا بندہ، زمانے کی مانے تو زمانے کا بندہ، دنیا کی مانے تو دنیا کا بندہ، حالات کی مانے تو بیوی کی مانے تو میں نہیں کہتا، انسلٹ ہو جائے گی۔ جس کی مانتا ہے اس کا بندہ ہے۔ ہم کس کے بندے؟ ایک کے بندے۔ کس کے بندے؟ ایک کے بندے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے رسول سے کہتے ہیں اے میرے پیارے رسول، اگر میرے بندے آپ سے پوچھیں کہ ہمارا اللہ کہاں ہے، وہ اللہ جس کے آگے ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں، ماتھا ٹیکتے ہیں،
रगड़ते हैं, हाथ फैलाकर अपनी हाजतें और जरूरतें उससे मांगते हैं, दामन पसारते हैं, माथा टेकते हैं, नाक रगड़ते हैं, वो अल्लाह वो कहां है? तो आप कह दीजिए कि वो तुम्हारे करीब है, वो तुम्हारे करीब है। कितना करीब है? तुम्हारी रगे जान से ज्यादा तुम्हारे करीब है। वइज़ा सअलक इबादी वइज़ा सअलक इबादी, अगर मेरे बंदे आपसे पूछें मेरे बारे में अन्नी, तो कह दीजिए फ़इन्नी करीब, फ़इन्नी करीब, तुम्हारे करीब है। कितना करीब? वनहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद, तुम्हारी रगे जान से ज्यादा वो तुम्हारे करीब है। रग, जान की रग कहते हैं इसको, ये जो गले की रगे हैं जिनके गड्ढे से जान चली जाती है, इसे जान की रग कहते हैं। यानी तुम्हारा अल्लाह तुम्हारी जान से ज्यादा करीब है। मेरे बंदो मुझसे मांगो, उजीब दावत दाई इज़ा दआन, मैं तुम्हारी सुनता हूं, मैं तुम्हारी पुकार सुनता हूं और तुम्हारी हाजत और जरूरत पूरी करता हूं। हदीस शरीफ में आता है कि मोमिन की कोई दुआ रद्द नहीं होती। मोमिन कोई दुआ मांगता है तो उसकी कोई दुआ रद्द नहीं होती, रिजेक्ट नहीं होती। हदीस शरीफ में आता है कि हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है। हर फर्ज नमाज के बाद एक दुआ कबूल होती है। किसी ज़बान में मांगो, नमाज में तो कुरान पढ़ना है, लेकिन दुआ किसी ज़बान में मांगो। अरे वो दिल की धड़कनें सुनता है, वो दिल की ज़बान सुनता है, दिल की ज़बान सुनता है। तो अल्लाह फरमाते हैं मेरे बंदो, अरे मुझसे मांगो, मैं तुम्हारी सुनता हूं, तुम्हारी हाजत जरूरत पूरी करता हूं। हाँ, दुआ क्या कबूल, दुआ जरूर कबूल होती है, रद्द नहीं होती। हाँ, दुआ के कबूल होने के माने समझना चाहिए कि दुआ 3 तरीके से कबूल होती है। दुआ के कबूल होने का एक तरीका यह है कि जो मांगा वो मिल गया। तो आदमी समझता है ये मेरी ये दुआ कबूल हुई है कि मैंने मांगा था वो मुझे मिल गया। 2 तरीके और हैं कबूल होने के। दूसरा तरीका दुआ के कबूल होने का ये है कि बाज मर्तबा ये अपनी नादानी और नासमझी से ऐसी चीज अल्लाह से मांगता है कि जो इसके लिए मुज़िर है, नुकसान देने वाली है, ये नहीं जानता, नादान है। अल्लाह पाक अलीम है, खबीर हैं, वो जानते हैं कि इसको ये जो ये मांग रहा है ये देना इसके लिए मुज़िर है, नुकसानदा है, तो वो नहीं देते। लेकिन वो भी दुआ कबूल करते हैं, उसका कोई बदल देते हैं। वो नहीं देते लेकिन उसके बदल कुछ देते हैं, या फिर उस दुआ की बरकत से इस पर आने वाली कोई बला और मुसीबत उठा ली जाती है। हदीस शरीफ में आता है कि आसमान से कोई बला आती है, मुसीबत आती है, तो दुनिया की कोई ताकत उस बला और मुसीबत को रोक नहीं सकती जो बला आसमान से चढ़ी है। लेकिन मोमिन बंदे की दुआएं उस बला को भी रोक देती हैं जो आसमान से चली हैं, उसे वापस लौटा देती हैं। दोस्तों, इस्लामिक स्टोरीज चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में शेयर करें। जज़ाकल्लाह, सबका जारिया समझकर। ये मेरी दुआओं की बरकत है, अल्लाह ने ये मुसीबत डाली है। एक साहब कहने लगे मुझसे क्या हम पूरी फैमिली जा रही थी और एक्सीडेंट हुआ और गाड़ी पूरी चकनाचूर हो गई, कुचल गई, लेकिन मेरे साथ अल्लाह की शान कि किसी को कोई कुछ नहीं हुआ। ये क्या है कि तुम्हारी कोई दुआएं काम आई, जो अल्लाह के दरबार में तुम्हारी दुआएं रिजर्व थी, सेव वो काम आई। एक चरवाहा, मिसाल देता हूं, एक
चरवाहा बकरियां चराने जंगल में गया, बकरियां लेकर, गाय बकरियां। रात को जब वो जमा करने लगा तो क्या देखता है कि एक गाय को किसी ने मार दिया। उसे बड़ा दुख हुआ, ये कितनी अच्छी दूध देने वाली, कितना दूध देती थी, मेरा पूरा घर पीता था, फिर भी बचता था, इसको बेच के मैं अपने काम चलाता था, इसको किस जालिम ने मारा, किस जालिम ने इसे मारा। और बड़ा दुख हुआ, उसने दुआ की, हे अल्लाह जिसने इसे मारा है मैं तुझे कसम देता हूँ उसे लाकर मेरे सामने खड़ा कर, जिसने भी मारा है ना मैं तुझे कसम देता हूँ अल्लाह उसे लाके मेरे सामने खड़ा कर। दुआ कबूल हो गई, शेर आकर खड़ा हो गया। प्रोग्राम मर गया, क्या आकर खड़ा हो गया? मर गया नहीं, बढ़ गया। उसने मारा था, वो मारकर खून पीकर अपना काम करके चला गया। अरे तूने तो अल्लाह को कसम दे के कहा है कि जिसने मारा लाके मेरे सामने खड़ा कर, ले वो आ गया, अब खड़ा है, अब क्या करेगा? लड़ाई करेगा उससे। उसने पहले तो तेरी गाय मारी, भैंस मारी, अब तुझे मारेगा। तो आदमी कभी नादानी से ऐसी दुआएं मांगता है जो इसके लिए मुनासिब नहीं होती, लेकिन अल्लाह कैसा मेहरबान मालिक, कैसा मेहरबान मालिक, कैसा मेहरबान मालिक। वो नहीं देता लेकिन उस दुआ का कोई बदल देता है, या उसकी बरकत से इस पर आने वाली कोई बला मुसीबत को उस दुआ की बरकत से टाल देता है, हटा देता है। तीसरा दुआ के कबूल होने का तरीका यह है कि अल्लाह पाक उसे सेव कर लेते हैं। सेव समझते हैं? आजकल तो मोबाइल का जमाना है, हर एक सेव करता है, सेव, अरे बोले सब सेव कर लो, बड़ी काम की चीज। तो अल्लाह पाक को दुआ सेव कर लेते हैं, उसका बदला कल क़यामत में देंगे, याद दिला दिला के कि बंदे तूने ये दुआ मांगी थी, तूने उसका बदला दुनिया में नहीं देखा, असर नहीं देखा, वो दुआ हमने आज के लिए रखी थी, आज इसे ले ले। तो बंदा कहेगा काश मेरी सब दुआओं के बदले आज मिलते, आज बहुत मिल रहे हैं, कभी खत्म नहीं होंगे। दुनिया में थोड़ा मिलता खत्म हो जाता, आज तो बहुत मिल रहा है, कभी खत्म नहीं होगा। काश मेरी सब दुआएं आज के लिए कबूल होती। तो मेरे भाइयों, हमारा एक रिश्ता है हमारे अल्लाह से, हमारा रिश्ता है हमारे अल्लाह से। ये कलिमा अल्लाह से रिश्ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये कलिमा प्यारे रसूल से रिश्ता है, मोहम्मद रसूल। बंदे अल्लाह के, बंदे अल्लाह के, हुक्म देखेंगे अल्लाह का, बंदे हैं अल्लाह के, हुक्म देखेंगे अल्लाह का। ये हमारे जीने का रास्ता है, जीने मरने का रास्ता है। ये अल्लाह से रिश्ता बंदगी का, रसूल से रिश्ता उम्मती का। ये दो वायर करंट के कितने वायर? करंट के दो वायर, दोनों वायरों का कनेक्शन है तो माइक बोलता है, दोनों वायरों का कनेक्शन है तो उजाला, कनेक्शन गया तो अंधेरा। तो ईमान के भी दो वायर हैं, एक वायर अल्लाह की तरफ जाता है, एक वायर रसूलुल्लाह की तरफ जाता है। जो वायर ईमान का अल्लाह की तरफ जाता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह है, और जो रसूल की तरफ जाता है वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। दोनों वायर दिल में आते हैं, दिल में जब दोनों वायरों का कनेक्शन दिल से हो जाता है तो ये दिल ईमान का दिल है, मोमिन का दिल है, ये ईमानी दिल है, ये मोमिन का दिल है। इसमें दोनों वायर आके जमा हो गए, कनेक्शन हुआ है। जैसे बल्ब दो वायरों से रोशन हो गया, ये दिल ईमान के दो वायरों से रोशन हो गया। कि बंदे अल्लाह के हैं, हुक्म देखेंगे अल्लाह का, उम्मती रसूल के हैं, तरीका देखेंगे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। इस पर जीने वाले का नाम है मुसलमान। किसे कहते हैं मुसलमान? दुनिया में
ہر چیز کا ایک نام ہے, اس نام سے وہ پہچانا جاتا ہے ہر آدمی. اس کا ایک کام ہے, ہر چیز کا ایک نام ہے, ایک اس کا کام ہے اور ایک اس کا مقام ہے. ہر ایک کا ہے, ایک نام ہے ہر ایک کا, ایک اس کا کام ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے, ایک اس کا مقام ہے. ڈاکٹر کسے کہتے ہیں؟ مریض کو دیکھے, دوا دے, علاج کرے, یہ ڈاکٹر ہے. وکیل کسے کہتے ہیں؟ کورٹ پہ جائے, مقدمہ لڑے. انجینئر کسے کہتے ہیں؟ گھر بنائے, ڈیم بنائے, نقشہ بنائے, روڈ بنائے. نائی, حجام کسے کہتے ہیں؟ سب بنائے. تو چھوٹے سے چھوٹے کا بھی کام ہے, بڑے سے بڑے کا بھی کام ہے. اس کا نام ہے تو وہ نام کام کے ساتھ ہے. تو ہمارا کتنا بڑا نام, کتنا پیارا نام. کیا نام ہے ہمارا؟ ایک اپنا اپنا نام ہے جو ہمارے ماں باپ نے رکھا ہے. بچہ پیدا ہوتا ہے, ماں باپ نام رکھتے ہیں. تو ایک اپنا ہمارا انفرادی ہے, اپنا اپنا نام ہے. ایک ہمارا اجتماعی نام, سب کا ایک نام. سب کا ایک نام کیا ہے ہمارا؟ مسلمان. کتنا پیارا نام ہے, کتنا پیارا نام ہے. کس نے رکھا؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے یا گورنمنٹ آف پنجاب نے؟ ربے پنجاب گورنمنٹ نے رکھا, پاکستان گورنمنٹ نے رکھا؟ اللہ نے رکھا ہمارا نام مسلمان. اور خلیل اللہ نے پکارا ہمیں مسلمان. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. ملت ابیکم ابراہیم ہوا سماکم المسلمین. تم ملت ابراہیمی ہو, انہوں نے تمہارا نام رکھا مسلمان. علماء کہتے ہیں کہ نام تو اللہ نے رکھا, پکارا ابراہیم علیہ السلام نے. تو اللہ تھوڑے آ کے پکارے گا, وہ تو موزن پکارے گا, وہ اللہ کی طرف سے پکارے گا. اللہ آ کے پکارے گا تمہاری مسجد میں آ کے آ جاؤ نماز کے لیے. ارے اللہ آ کے پکارے گا کہ آ جاؤ نماز کے لیے. وہ تو موزن پکارے گا, اللہ کی طرف سے پکارتا ہے, وہ اپنی طرف سے نہیں پکارتا. تو نام رکھا اللہ نے, وہ پکارا کس نے؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے. میرے بھائی کیسا پیارا نام ہے ہمارا مسلمان. اللہ کا رکھا ہوا, خلیل اللہ کا پکارا ہوا. اتنا پیارا نام. کام کیا ہے؟ کام کیا ہے؟ کام کچھ نہیں ہے. کام اپنی مرضی, جو چاہے کرو. ارے کام اپنی مرضی, جو چاہے کرو. اللہ کا دیا ہوا مبارک نام جاتا نہیں ہے. جو چاہے جو مرضی کرو. اللہ کا دیا نام کہاں سے جاتا ہے؟ کرو جو مرضی کرو. یہ ہے نہیں. یہ کس کو کہتے ہیں مسلمان؟ کہ وہ بندہ ہے اللہ کا, مبدی ہے رسول اللہ کا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ حکم دیکھتا ہے اللہ کا, وہ طریقہ دیکھتا ہے ہر چیز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. زندگی کے ہر کام میں وہ اللہ کے رسول کا طریقہ دیکھتا ہے کہ میرے پیارے نبی نے مجھے کیا طریقہ بتایا ہے. اللہ پاک کہتے ہیں ارے میرے بندو, اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تم سے پیار کرے, اللہ تم سے پیار کرے, کتنی بڑی بات ہے. وہ مالک خالق کائنات, ہم گندے بندے, ہم کیسے بندے؟ گندے بندے, وہ ہم سے پیار کرے. قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر تم چاہتے ہو اللہ تم سے پیار کرے, کیا کرو؟ فاتبعونی, میرے رسول کے پیچھے چلو, میرے نبی کے پیچھے چلو. کیا ہوگا؟ اللہ تم سے پیار کی, یحببکم اللہ,
اللہ تم سے پیار کرے گا, یغفر لکم ذنوبکم, تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یہ راستہ ہے بھائیو. اللہ ہمیں معاف کرے. پتہ نہیں ہم کس کس کے پیچھے جا رہے ہیں, کس کے پیچھے. دنیا کے رواج, زمانے کے رواج. ہم زمانے کے بندے نہیں ہیں, دنیا کے بندے نہیں ہیں. ہم بندے اللہ کے ہیں اور رسول کے امتی ہیں. ہم وہ کریں گے جو اللہ کا حکم ہے, ہم وہ کریں گے جو نبی کا طریقہ ہے. حکم اللہ کا, طریقہ رسول اللہ کا, اس پر چلنے والے کا نام ہے, بولو بھائی, مسلمان. اس پر چلنے والے کا نام ہے مسلمان. کہ وہ بندہ ہے کو شیئر کرے اگر گروپوں میں انشاءاللہ صدقہ جاریہ سمجھ کر جزائے خیر. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے, بہت انشاءاللہ ثواب ملے گا. اللہ کے راستے میں نکلنا, ٹھوکریں کھانا, مجاہدے کرنا, قربانیاں دینا, اعمال میں لگنا, تاکہ یہ چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں. ورلڈ اسلامک سٹوریز. ایک بات. دوسری بات, خلاصہ یہ ہے کہ دین پر اپنی ذات سے چلنا, ایک بات. دوسری بات پوری امت کو دین پر لانا, امت کو دین پر لانا, دنیا کے انسانوں کو دین پر لانا, خود راستے پر آنا, انسانوں کو راستے پر لانا. دوسروں کو راستے پر لانے کا کام تھا نبیوں کا. نبی اسی لیے بھیجا جاتے تھے کہ انسانوں کو غلط راہوں سے نکال کر صحیح کی طرف لائیں. لتخرج الناس من الظلمات الى النور. نبی اس لیے آتے تھے لتخرج الناس, تاکہ انسانوں کو نکالیں. کہاں سے نکالیں؟ اندھیروں سے نکالیں. کون سے اندھیرے؟ گناہوں کا اندھیرا, نفس کا اندھیرا, نافرمانی کا اندھیرا, ماحول کا اندھیرا. یہ سب اندھیرے ہیں. گناہ اندھیرا ہے, نفس اندھیرا ہے, ماحول اندھیرا ہے. ان سب اندھیروں سے نکال کر ایمان کے نور کی طرف لانے کے لیے نبی بھیجے جاتے تھے. اب نبی نہیں آئیں گے, ہمارے پیارے نبی آخری ہیں. تو کیا دنیا کو اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کا انتظام اللہ نے یہ کیا کہ حضور کی امت کو حضور والا کام دیا. حضور نے فرمایا کہ میری امت میرا کام کرے گی. میں آخری نبی ہوں, میرے بعد نبی نہیں آئے گا, لیکن جو کام نبی کرتے تھے وہ کام میرا امت ہی کرے گا. تو رسول کا طریقہ ہمارا طریقہ, حضور کا طریقہ ہمارا طریقہ, حضور کی زندگی ہماری زندگی, حضور کا راستہ ہمارا راستہ, حضور کا کام ہمارا کام. اپنی ذات سے دین پر چلنا اور دنیا کو دین پر لانا. محنت ہمارے ذمہ ہے, ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہے, لیکن ہم مکلف ہیں, ذمہ دار ہیں. چینل کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو کافی سارے جو ہے گروپ میں شیئر کریں تاکہ جو ہے اپنے مقام پر بھی دین کا آپ کا کام بھی کرنا, ثواب پہنچتا رہے اپنے اور ماحول میں بھی دوست دین اور لانا, احباب ہیں ان تک بھی ویڈیو جو ہے وہ پہنچتا رہے. اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے. بھلا ہوتا ہے تو زندگیوں میں دین آتا ہے, ماحول میں بگاڑ آتا ہے تو وہ بگاڑ زندگیوں پر اثر ڈالتا ہے. تو زندگیوں میں دین لانا.